لیکن اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد یہ کام کرتے ہیں نا تو آپ کو مکمل حج کے برابر ثواب ملے گا. اللہ، مکمل حج کے برابر. عمل کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ آپ کو معلوم ہے، مجھے معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے، لیکن اس کا اجر اور ثواب آپ یاد نہیں رکھتے. بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس غریب صحابہ کرام آئے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو ہمارے درمیان میں مالدار صحابہ کرام ہیں، بڑے بڑے پیسے والے ساہوکارہ ہیں، وہ تو اپنے پیسے کی بدولت، اپنے مال کی وجہ سے جنت میں بڑے بڑے مقام پا لیے، جنت کے اندر اونچے سے اونچے مقامات پر فائز ہو گئے، اس لیے کہ ان کے پاس پیسہ ہے اور ہمارے پاس پیسہ نہیں. ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہم مال میں ان سے کم ہیں. اب جب ان کے پاس مال ہے تو وہ جہاد بھی کرتے ہیں اور دیگر عبادات بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں. ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم ان عبادتوں کو انجام دے نہیں پاتے ہیں. اتنا اچھا سوال تھا. دیکھیے نیکی کے بارے میں سوال تھا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام سے کہا کہ دیکھو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بھی ثواب ملے تو ایک چھوٹا سا کام کر لو. اللہ اکبر. کہا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگر تم یہ کام کرو گے تو تم اپنے سے پہلے والے لوگوں کے مقام تک پہنچ جاؤ گے. اللہ اکبر. اور تمہارے بعد بھی کوئی تمہارے درجے تک پہنچ نہیں سکتا. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ انسان پھر اسی طرح سے عمل کرے. اللہ اکبر. اگر اسی طرح سے عمل کرے گا، اس حدیث پر عمل کرے گا تو اپنے سے پہلے والے لوگوں کے مقام تک پہنچ جائے گا. لیکن اگر جو عمل نہیں کرے گا وہ انسان محروم رہے گا. اللہ اکبر. اپنے سے پہلے والے لوگوں کے مقام اور درجات تک ایک انسان اس عمل کے ذریعے پہنچ سکتا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عمل یہ ہے جو تمہیں حج اور عمرہ، جہاد اور صدقات و خیرات ان سب کے برابر جو تمہیں اجر اور ثواب دلا سکتا ہے. وہ عمل یہ ہے کہ تم ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ اور 30 پر 3 مرتبہ تم اللہ اکبر کہو. لاسٹ میں جو کہنا ہے ہم اور آپ جانتی ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کتنا آسان عمل ہے، لیکن ہم اور آپ عمل کرتے ہیں. بھاگنے کی جلدی رہتی ہے. تو اگر جلدی بھاگیں گے تو اللہ بھی جنت سے بھگا دے گا. ہاں اللہ بھی جنت سے دور کر دے گا. جی ہاں سن لیجیے، ہر چیز میں جلدی. اچھا صرف مسجد میں جلدی رہتی ہے ہم کو اور آپ کو، اور بازار میں جلدی نہیں رہتی ہے. وہاں تو 2 گھنٹہ پہلے چلے جاتے ہیں. سنیما ہال میں وہاں تو 4 گھنٹہ پہلے انسان چلے جاتا. کہاں ٹکٹ نہیں ملتے. کرکٹ میچ میں IPL دیکھنے کے لیے انسان تو صبح میں، لوگ سب پاگل ہیں. میں دیکھتا ہوں کہ صبح میں، شام میں 6 بجے سے میچ ہے، صبح میں 4 بجے سے جا کے لائن لگایا. دیکھیے 10 گھنٹے انسان لائن میں کھڑا ہوگا دنیا کے لیے. مسجد میں ایک انسان 2 منٹ نہیں بیٹھ سکتا ہے تو آپ کیا کہیں؟ یہ ہماری اور آپ کی بدنصیبی.